وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالعلیم صاحب، رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ بس کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ مصروفیات بھی کہ بندہ میسج نہیں دیکھ سکتا، آپ کا گلہ بجا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سوال کو دیکھ چکا ہوں، تحریر جو آپ نے لکھی وہ بھی میں نے پڑھ لی، اور جس موصوف مفتی صاحب کا آپ نے اپنے شہر کراچی سے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا وہ بھی آپ کے اصرار پر میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موصوف مفتی صاحب اس سلیکٹڈ کو یہودی ایجنٹ کے نام پر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ کیا اس سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہودی ایجنٹ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے اس بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ خاتم النبیین کے لفظ پڑھنے پہ اٹک جاتا ہے؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے بھائی؟ مولانا کا تو تقریباً 1.5 دہائی قبل یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں موقف ہے، یعنی تقریباً 15 سال پہلے انہوں نے موقف قائم کیا ہے، اور ان پر دلائل، ان کے پاس اس موقف پر دلائل موجود ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ایک ایک کونے میں ہر فورم پر، چاہے وہ حکومتی ہو، چاہے وہ سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری، چاہے عوامی چوک چوراہے پر، میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ پر جا کر حضرت مولانا نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے پروف دیے ہیں۔ CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی پوری پکچر فلم بتائی ہے، اور یہ نیشنل چینل پر بھی چل گیا ہے، اور باقی ایک ایک جگہ پہنچا ہے۔ تو ان کا تو 15 سال سے موقف ہے، سلیکٹڈ کو تو اب سلیکٹ کیا گیا ہے نا، اور یہ اٹک گیا ہے۔ اس بنیاد پہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ اٹک گیا ہے تو چلو اس بنیاد پہ کہہ دیں۔ اچھا، میں حیران ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا صوبہ جو ہے، صوبہ سرحد جو ہمارا صوبہ ہے، الحمدللہ ہمیں سعادت ہے، میں حضرت مولانا کے ضلع سے ہی ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے صوبہ سرحد جسے خیبر پختونخوا ہم کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ان سلیکٹڈ کی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے۔ 5 سال پروونشل گورنمنٹ چلی، اور 4 سال سے یہ صوبے میں بھی ہیں اور ملک پہ بھی مسلط ہے۔ تو ان میں اگر جرت ہوتی، انہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہوتا، انہوں نے بوتل اور فیڈر اور نپل اور شیلڈ سے دودھ نہ پیا ہوتا، تو یہ مولانا پر مقدمہ دائر کرتے، سپریم کورٹ میں بلاتے، مولانا کو کہتے آپ موقف ثابت کیجئے، آپ کس بنیاد پہ ہمیں یہودی اور قادیانیت نواز کہہ رہے ہیں۔ مولانا ان کو آ کر دلائل سے سمجھاتے، نہ انہوں نے کوئی فورم قائم کیا، نہ انہوں نے کچھ اور کیا۔ تو مولانا کو تو بہت پرانا موقف ہے، اور یہ موصوف مفتی صاحب کی بات سن کے میں بہت حیران ہو گیا یار، یہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ مفتی صاحب کی پیش کردہ باتوں پر جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ سن کے ذرا تبصرہ کریں، میں ایک بات سوچتا ہوں، اس سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے مفتی صاحب کو اپنا وکیل بنایا؟ یہ تو وکیل بلا توکیل بنے ہوئے ہیں، اور کیسے وکیل ہیں؟ موکل کی بات کو سمجھے بغیر آگے چلا رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یا تو مفتی صاحب کو معلومات نہیں ہیں، یا اگر معلومات ہیں تو پھر عارفانہ ادا کے ساتھ غفلت کا مظاہرہ کر کے کوئی خاص قسم کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس میں لفظ کہتے ہیں بھائی عمران خان 100 بار بھی اٹکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی ان سے کوئی پوچھے کہ جناب من، یہ غلطی وہ بچہ کر رہا ہے جو ناظرے کی کلاس میں ہے، یا وہ عام طالب علم اور اسٹوڈنٹ کر رہا ہے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہے؟ اس بچے سے غلطی ہو رہی ہے، یا کسی ناظر خان سے ہو رہی ہے؟ یار غلطی ایک بار ہوتی ہے، تو یہ تو کئی بار کئی معاملات پر ہو چکی ہے۔ اچھا چلو یہ غلطی ہے، تو کیا سلیکٹڈ نے اس کو خود کی غلطی کہا ہے کہ میری سلپ آف ٹنگ ہے، میری زبان پھسل گئی؟ اس نے کہا ہے کہیں پر؟ جب اس نے کہا نہیں ہے تو یہ ڈیفینڈ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ یا وہ کہتا کہ میری غلطی ہے، بھائی مجھ سے لفظ ادا نہیں ہو سکا، قوم میرے لیے دعا کرے، میرے عزیز ہم وطنوں میرے لیے دعا کرو، رب میری زبان سے خاتم النبیین ادا کروا دے، تو چلو پھر بات بنتی۔ اس نے غلطی نہیں مانی، اور جناب من غلطی دکھانے پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں۔ اچھا بھائی غلطی ہے، چلو میں مان گیا بابا، 1 منٹ میں تمہاری بات مان گیا، آپ کراچی والوں کی منطق سب سے اوپر ہے۔ اس سے حلف وفاداری کو حلف غداری کرتے ہوئے بدل گیا، بیچارے سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ نیشنل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے،
آن ایئر یہ بات موجود ہے. مفتی صاحب سے کہیں ذرا گوگل کر کے چیک کر لیں، نہیں تو ہم سے پروف لے لیں. اسپیکر جو وہاں پر موجود ہے اور وہ ان کو اجلاس کے دوران بار بار کہہ رہا ہے خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین، یہ اس کا لفظ لے ہی نہیں رہے. وہاں بھی قوم سے نہیں کہہ رہے، کوئی جملہ ان کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہا. تو وہاں کہاں گیا بات؟ تھوڑی اس بارے میں بھی کوئی ارشاد فرما دیں. اور اچھا، یہاں ایک ساتھ بات تیسری طور پہ میں یوں بھی کہوں کہ آج تک قوم کے سامنے کسی فورم پہ وہ اس شخص کی اس بات کا جواب نہیں دے سکا کہ بھائی میں انگریزی کی زبان انگریزی میں تو میں فرفر بولتا ہوں، لیکن خاتم النبیین کے لفظ پہ میری زبان پھسل جاتی ہے. پتہ نہیں ہم حیران ہیں یہ زبان ہے یا چائنا کی چپل ہے. اچھا، وہ جواب نہیں دے رہا، مفتی صاحب وکیل بلا توکیل بن کے جواب دے رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. اچھا، خالی جواب ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ نے ساتھ لکھا کہ اس کی بڑے پیمانے پہ تشہیر بھی ہو رہی ہے اور اس کو یوتھی اینڈ کمپنی بھی لے کر چل رہے ہیں ہمارے ایک مفتی صاحب کی اس انوکھی منطق کو. میں تو حیران ہوں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کا کراچی میں عجائب گھر ہے نا تو وہاں پہ جا کے اس کو لگا دیں شوکیس میں کہ ان نے تو کچھ نہیں کہا اور یہ بنے ہوئے ہیں، چلو بھائی دوسروں کی شادی میں عبداللہ والا معاملہ. تو بھائی مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا معاملات ہیں آپ کے؟ اور ایک جملہ یہ بھی جو آپ نے مجھے کہا کہ میں مفتی صاحب کے پاس جاتا رہتا ہوں. بھائی عبدالعلیم، میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں، آپ نے شریعت پڑھی ہے، سمجھیے میں اشارے دے رہا ہوں، میں ڈیٹیل نہیں دے رہا، یہ ہائی لائٹ سمجھ لیں، ورنہ تفصیلات تو اس پر اگر مفتی صاحب سامنے ہوتے نا یا میرے سامنے اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر آپ کو پتہ ہے میں صدیقی نسل ہوں اور قریشی رگ پھر پھڑک اٹھتی ہے، تو پھر مجھ سے جو ہے نا ان معاملات میں کھلی بات ہوتی ہے کہ 6 لاکھ علماء کا قائد ایک طرف ہے اور آپ ایک طرف 1.5 انچ کی اپنی دکان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم جمعہ میں جاتے ہیں تو مفتی صاحب کے ساتھ آپ کی جو مجلس لگتی ہے تو ان کو ذرا کہیں کہ مفتی صاحب یہ مسائل اپنی جگہ، اس کے ساتھ آپ کے دینی مسائل اور دینی عقائد پر جو آپ ڈنڈی مارتے ہیں نا، اور ہم خاموش ہیں کہ آپ کے اوپر اپنوں کا لیبل لگا ہوا ہے، تو یہ ڈنڈی مارنا ذرا چھوڑ دیں، یہ پرہیز کرنا چھوڑ دیں. اہل حق علماء کرام تشویش میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کون سا کام ان نے سنبھالیا یا کون سی خاص ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو کہیں مفتی صاحب آپ کچھ معاملے کے ٹھیک پہ چلیں، اس ڈگر پہ نہ چلیں. اگر آپ کو دینی عقائد اور مسائل میں اہل حق کے دلائل معلوم نہیں ہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں حکم قرآنی کے مطابق جو عقائد، مسائل، فضائل، دلائل کے ماہرین علماء کرام ہیں، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے ان سے جا کر اس بارے میں ڈیٹیل لے لیں، ان کے پاس جا کر اس طرح کے معاملات سمجھا لیں، ان کے سامنے اس مسئلے کو حل کو رکھیں، وہ چیک کر لیں گے، وہ معاملات سمجھائے دیں گے. میں حیران ہوں مفتی صاحب جس جامعہ کے استاذ ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جامعہ کے متفق علماء کرام تمام کے تمام، اور اس طرح پورے پاکستان کراچی تا خیبر تمام علماء کرام کی رائے اور ہے، اور آپ کے حضرت مفتی صاحب جناب محترم اس پر میں فلاں کو حق سمجھتا ہوں. انہیں کہے تھوڑی اپنی پوزیشن واضح کریں، تھوڑے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اس طرح کے معاملے نہ چلائیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. اور انشاءاللہ آپ نے مجھ سے گلہ کیا کہ آپ ملاقات نہیں کرتے، لیکن مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، یقین مانیں کہ اس کے بتانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ملاقات بھی ہوگی. رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے دینی خدمت لے، دینی کام لے. آپ کی تو پہنچے، آپ جا کر حضرت مفتی صاحب کو ذرا بیٹھ کر، آپ عالم دین ہیں تو عالم دین کو بات کرے تو بات بنتی ہے. المجالس بالامانہ کے تحت جا کر آپ ذرا سمجھائے دیں. لیکن میں اس پر بہت حیران ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کلپ عام ہو گیا ہے اور دنیا میں چلا گیا ہے، اور مفتی صاحب نے ایسی بات ٹھونک بجا کے بھی کہہ دی ہے. تو بھائی اللہ ہدایت عطا فرمائے. میں تو دعا گو ہوں، رب کریم کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. ایک طرف لاکھوں علماء کے قائد محترم ہیں اور ایک طرف 1.5 انچ کی مسجد ہے، ایک طرف 1.5 انچ کی دکان ہے یار. تو کچھ نہ کچھ بندے کو معاملہ دیکھنا چاہیے. تو وقت ملے نا تو مفتی صاحب کو جا کر امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا فرمایا ہوا ایک جملہ جا کر شعر کے انداز میں سنا دیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ. عقائد مسائل میں بھی آپ کے مسائل ہیں، مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، میں خاموش ہوں. اگر
جس دن یہ برداشت کا مادہ ٹوٹ گیا نا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بھائی ہم نے یہ ٹکر کی چیزیں آپ کے لیے نہیں رکھی، ہم نے یہ ٹکر کی چیزیں اہل باطل کے لیے رکھی ہیں۔ میرے پاس زبان بھی ہے، میرے پاس قلم بھی ہے، میرے پاس میڈیا بھی ہے، بفضل اللہ، بحمد اللہ، بشکر اللہ، میرے پاس یہ تمام طرح کے معاملات ہیں۔ میں سرکاری فورم پہ بھی بولنا جانتا ہوں، میں عوام میں بھی بولنا جانتا ہوں، طلبہ میں بھی جانتا ہوں، دینی دنیاوی اسٹوڈنٹ، ٹیچر، پروفیسر، ڈین، ان سب حضرات کی مجلس کو اٹینڈ کرنا جانتا ہوں۔ جب پھر میں اس معاملے میں کمنٹس دوں گا تو پھر اب میں کیا کہوں، پھر معاملہ آپ کہیں گے فلاں فلاں، اسی لیے ذرا سمجھائیے، ذرا بتائیے، حدود اربع میں رہیے، باؤنڈری کو کراس نہ کیجئے، اس معاملے تک آپ نہ پہنچیے جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے۔ تو کچھ معاملات کو دیکھا کریں کہ آپ کی اس بات کا مطلب لیا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آپ دھیمے دھیمے لفظوں میں جا کر ذرا بات سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بات کافی لمبی ہو گئی لیکن آپ نے مجھے اپنے تبصرے پر جو ہے نا اصرار کیا ہے، آپ سے بڑے عرصے کے بعد بات ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا